أجمعين. قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بانی محفل منتظم جلسہ برادرم بھائی عبد الرشید صاحب اور محترم جنابہ والناس اجمعین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بانی محفل منتظم جلسہ برادرم بھائی عبد الرشید صاحب اور محترم جناب لال حسین زرگر صاحب، عزیزم قاری محمد نعیم صاحب، انجمن غلامان مصطفیٰ میلاد کمیٹی اور جملہ بریال برادری، منتظمین، مخلصین و محبین، اللہ تعالیٰ سب دی کوشش کو درجہ بدرجہ قبول فرمائے اور رب سونا سب دی اس کوشش کو قربانی کو قبول فرما کے سعادت دارین اور نعمت دنیا و آخرت نصیب فرماوے. میں سمجھتا کہ احباب نے ایک مشترکہ کوشش ہے، ظاہر صاحب حیثیت اور صاحب ثروت حضرات انہوں دی کوشش اور کاوش یقیناً انہوں دی حیثیت مطابق ہونی ہے. باقی مومن دا دل اپنے نبی دے گھر واسطے، حاضرین سب کچھ حضور دی آل تو قربان. سبحان اللہ. بے شک بے شک. برادر محترم استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی کریم بخش مظہری صاحب اچھے اور لائق مدرس عالم دین ہیں، لیکن اج جس طریقے نال آپ اہتمام نال خطاب فرمانے بیٹھے ہیں کہ میں سنا ہے آپ صرف مدرس نہیں بہترین خطیب بھی ہیں. بے شک بے شک. اگرچہ رتبہ شرف مدرس دا وہ الگ ہے، مگر چونکہ ساری ضرورت خطابت بھی ہے. بے شک بے شک. اللہ تعالیٰ جملہ علماء اکرام دین اسلام دے خدمت گزار، سونے نبی کو چاہن والے، انہوں دی آل دے وفادار، انہوں دے صحابہ اکرام دی تعظیم رکھن والے، اللہ سب کو رنگ لاوے. جاگ دے بیٹھے ہو جی ماشاء اللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ کریم دا کرم ہے، موسم بھی بہت اچھا ہے. اس موسم اتنی گرمی قابل برداشت ہے. اگر تو کوئی پکھے نال اختلاف ہوئے تو میں زیادہ قائل نہیں پکھے دا، تو سر کو اپنی طرف بالکل موڑ سکتے ہیں. تو اگر جاگ دے بیٹھے ہو تو پھر سبحان اللہ بنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے عزیز ایک مسئلہ یاد رکھا ہے، بنیادی حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہے. حضور کو مننا ضروری ہے. بے شک بے شک. جائے سونے کو نہیں مننا، اگر وہ توحید کے منے دے تو سونے کو نہیں منے گا تو وہ فلسفہ توحید ہے، عقیدہ توحید نہیں. توحید ایمان تا ہے کہ اگر رسالت دے ذریعے نال ہوئے، رسالت دے واسطے نال ہوئے. اللہ کو ہک نہیں مننا، اللہ کو ایویں ہک مننا ہے جی میں سونے دسائے. بے شک بے شک. جب توحید جیسا عقیدہ بھی عقیدہ نبوت و رسالت دے وسیلے تو بغیر سمجھ نہیں آنا کہ پھر حاضرین دیگر تمام معاملات وہ حضور نال خاص طور پہ وابستہ ہیں. اہل بیت دی تعظیم، محبت و مودت حضور دی وجہ تو، صحابہ کرام دی تعظیم حضور دی وجہ تو. اور مومن نہیں جڑا کسی مرحلے تے حضور کو چھوڑ کرے. دامن رسالت نال وابستہ رہنا ہر حال اچ لازم ہے. یقیناً تمہاری توجہ میری طرف ہے. مکہ دے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دوست ہن، رشتہ دار بھی ہن، قرابت دار بھی ہن، خونی رشتے بھی ہن، پیار والے بھی ہن. کچھ او ہن جنہ دے سینے تے زخم ہن حضور دی خاطر، کچھ او ہن جنہ دے سر تے چوٹ لگی ہے حضور دی خاطر، کچھ او ہن جنہ بال لیتے ہن حضور دی خاطر، کچھ او ہن جنہ قید بھگتئی ہے حضور دی خاطر. حاضرین اتنے شانہ والے لوگ موجود ہیں. حضور سارے کو سما کے ابو بکر صدیق کو نال لائے،
کوئی گال تو ہے ابو بکر واہ 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 سبحان اللہ بے شک بے شک ہو گیا اللہ تو قرآن لاوے دی توجہ ہے نا میری طرف میں عرض کیتا ہے بھئی سارے ہی چنگے ہیں سارے ہی سونے ہیں کسی دی کیا مجال کی تھا کچھ علایا بنے یہ مقام ادب ہے یہ درد خاص مقام ہے اتنا جبریل اچھا سا نہیں ہلدا کسی کو اپنی مرضی دے گھوڑے دوڑاون دی لوڑ نہیں طبیعت دے پچھو نہ چل مطلب مارے آونے کہیں بات کرو میری عرض کو سمجھ سونا نال لاوے حضور پسند فرماوے امتی دا حق نہیں کہ گلہ کرے نہ گلہ کرنے نہ گلہ سننے سارے شہر کو سما کے سونے جے کو نال لائے اس ہستی کو ابو بکر آدھا سبحان اللہ صدیق اکبر آدھا میرے نبی دا سچا دوست حضور دے ہر دشمن دے خلاف جڑا ڈانگ چک کے کھڑا ہے بھئی حاضرین مکے متھے والے لوگ موجود ہیں بڑے بڑے بخت والے لوگ موجود ہیں دولت ثروت مال جاگیر اٹھ گھوڑے بکریاں غلام ہر چیز موجود ہے کیا کچھ میسر نہیں ہے بڑی بڑی پگ والے اچھے اچھے ترے والے شانہ والے لوگ ہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر تے نظر کر کے حضور نے دعا مانگی اے اللہ اسلام کو عزت دے عمر ابن خطاب دے ذریعے کوئی گال تا عمر چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک کیا بات ہے بھئی صحابہ کرام کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ عمر ابن حشام ابو جہل او اگر اسلامی داخل تھی وجہ تے مسلمانہ تے ظلم بند تھی ویسی تو چلو اے اگر گندہ بندہ چنگا تھی ویسی تو این اسلامی چا آمن نال مسلمانہ دے دکھ دور تھی ویسے ظلم گھٹ ویسی اے آپ جو ظالم تے کلمہ پڑھ گن سی حضور نے انہوں نے دل رکھن واسطے انہا نال چاہتا ہے اللہ اسلام کو عزت دے عمر دے ذریعے یا عمر دے ذریعے حضور این بھی تا دعا مانگ سکتے ہیں اللہ اسلام کو عزت دے عمر دے ذریعے اور عمر دے ذریعے حضور نے یہ نہیں آکھا عمر بھی دے چاہتے عمر بھی دے چاہ نہیں سونے فرمائے عمر دے چاہ یا عمر دے چاہ اللہ فرمائے سونا جڑا تے کو پسند ہے وہ دینے پہ جڑا تے کو نہیں بھاندا وہ ساکو ہی نہیں بھاندا سبحان اللہ کیا نعرہ تکبیر نعرہ یا رسالت رسول نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت بھئی عمر سے اس وقت کوڑے ہیں تے ابو جہل کوڑا اللہ کوڑے کو پسند کیتا ہے ہر کہیں کوئی اسلام اچھ داخلہ نہیں ملتا ہر کہیں کوئی اسلام اچھ داخلہ نہیں ملتا حاضرین ایک کوئی غلہ منڈی والا مدرسہ نہیں توجہ ہے میری طرف بھئی تاری چپ تو صدقے بھئی ایک کوئی بندے دی بڑائی ہوئی جماعت نہیں ایک کوئی گروپ تنظیم ایک کوئی ایسی شے نہیں بھئی ایک کوئی بھئی حاضرین اے مالک دے فیصلے اسلام ہے اتھا ہر کوئی بوتھی جا کے نہیں آ سکتا اتھا داخلے واسطے کوئی شے چاہی دیئے وہ عمر ہی چاہی عمر ہی نہیں تھا حاضرین اتنے سردار ہیں جو حضور جے کوئی اسلام دی عزت دی خاطر منگا ہوئے کسی کو مسئلہ سمجھ نہ آوے اندھا اپنا نصیب ہے اللہ دی توفیق نال حضور منگا ہوئے تے حضور دے منگن تے اللہ نے عطا فرمایا ہوئے تے آخر حضور جو سارے دنیا او کو منگا ہو سی جے کو حضور منگا ہو سی کوئی گالتا ہو سی اس نصیب سبحان اللہ بے شک کوڑے ہم تا پہلے ہم پھر تا نہ ہم پھر تا اسلام دی غیرت ضرور ہے حاضرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ تے مقام حدیبیہ تے ابو بکر صدیق جیسا جنا نال عمر فاروق جیسا صاحب مقام نال ہے مولا علی پاک نے معاہدہ تحریر مولا علی پاک نے کیتا سرکار علی پاک نال ہے کچھ لوگ ان پہلے یہودی ہن اتھا انہوں دا رتبہ ہے اسلام ہی چاہے انہوں دے رتبے مزید بڑھ گئے
کچھ نصرانی پہلے صاحب مقام ولا اسلامی چاہے اللہ نے انہوں نے مقام اضافہ کر چھوڑا، انہوں دی شان مزید ود گئی، فرشتے انہوں دی زیارت کو آدن، انہوں دی مسند علم دل سجے ہا، دنیا حیران ہو گئے وہ حضور دے غلامن حدیبیت بھی نالن، سفارت کو، وکالت کو، نمائندگی کو، نائب ہومن کو بہترین جان دے ہن، علوامن جان دے ہن، فصیح و بلیغ خطیبن، بولنا جان دے ہن، کلام دا ہنر جان دے ہن، شان والے ہن، وجیہ ہن، سونے ہن، لاجواب ہن، بے مثال ہن، سب ہی گوہر ناجاب ہن۔ حضور دے صحابہ کرام صدیق اکبر، فاروق اعظم، مولا علی بڑی بڑی شانہ والے اج موجود ہن، مگر سرکار نے سارے چوں مکے دے کافراں نال الواون واسطے اپنا نائب بنا کے جے کو بھیجے، او سخاوت دا آسمان عثمان ہے، کوئی گال تا ہے عثمان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنگ جو سارے نڈر ہیں، بہادر ہیں، دلیر ہیں، اسلام دی غیرت رکھتے ہیں، شجاع ہیں، صاحب ہمت ہیں، صاحب فراست ہیں، حاضرین گھر بیٹھ کے گالی کرنا شوق ہے، پوری قیمت وصول کر کے تقریر کرنا شوق ہے، پر آسائش زندگی جو گزر کے میری گال کو یاد رکھا ہے، اگر کئی بندے کو کوڑ دی عادت پہ بنے، آج کوڑ مرے سی ولا کل مرے سی ولا پرسوں وہ کوڑ مرے سی، پیچھے وہ کوڑ کو دین سمجھن پہ بنے سی، پھر اندھا ان کوڑ تے یقین جمدے سی، درختہ تلے گی میں نہیں چادرہ بھی چھئی کھڑے، بھئی تالے کنڈے تے جندرے جڑے درختاں کو لئی کھڑے جالیاں کو لئی کھڑے نہیں میں نہیں لئی کھڑے، انہا ہکری جھوٹ بولے ولا بیری جھوٹ بولے ولا بیری جھوٹ بولے، اے بنا کو آدھے نہیں تھا ملتا ہے یہ شے حاضرین وسیلہ منع نہیں، مگر جڑا وسیلہ اللہ نے نہ بنایا ہوئے او کو بناون منع ہے۔ جاگرے تو بیٹھے ہو سو دوسرا، اسی طرح تبلیغ واضح گفتگو تقریر جڑے بندے کو کوڑ دی عادت پہ گئی ہے تے وہ کوڑ روز مارے تے بار بار مارے تکرار نال مارے، وہ کوڑ انہا عقیدہ بن ویسی، یقین بن ویسی۔ اگر تکرار نال بار بار جھوٹ بولن نال عقیدہ نہ بندا، یہ بت خانے ڈھے گئے ہونے، بت مٹ گئے ہونے۔ انسان دے دل دے دروازے تے روز توحید دی دستک تھیندی ہے، اللہ دے تو سے تھکتا نہیں گئے تھے، مگر جب انسان مسلسل جھوٹ بول بول کے تے جھوٹ تو تے ہی یقین رکھنے تے اونا دل کالا تھی ویندے، سیاہ تھی ویندے، پھر او کو حق قبول کرنا مشکل تھی ویندے۔ اگر معیار قائم ہوئے بے معیار نسبت رسول ہے، جے کو حضور قبول کرے قبول فرمائے تو قبول کر، جے کو سنے رد کر کیتا ہے او کو رد کر دے۔ میرے تو بعد دو مہمان کم از کم خطیب ہے، کوئی نہ کوئی نام خان بھی نال ہو سی، تو اری ایجا چوپ تا سارا ٹائم میرے آنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تو قرآن لاؤے۔ سبحان اللہ۔ بھئی کوئی گال تا حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ اجھائی کہ سرکار نے انہوں کو اپنا سفیر اور نمائندہ اور نائب بنا کے بھیجا ہے، یا تا ہمت کر انکار کر دے کہ نہیں بھیجا، یا آگ کے نہیں بھیجا، اگر حضور اعتبار کیتے تو تو بھی اعتبار کر لے۔ شجاعت ہن، جرت مند ہن، بہادر ہن، دلیر ہن، طاقتور ہن، ہمت والے ہن، مقام والے ہن، مگر خیبر دی دھرتی تے حضور نے فتح دا جھنڈا دے دے ہاتھ تھمائے، اس ہستی دا نا علی ہے، وہ شیر خدا ہے، حیدر کرار ہے۔ حضور جے کچھ چنا ہے کوئی گال تا ہو سی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہوگا۔ اور میرے آقا حسن دی گال پوچھ دے وہ میرے مرشد حسین دی،
حاضرین جنہ دے قدمے جبریل باندھا ہے حسن حسین انہ دے موڑے دے باندھے ہیں سبحان اللہ سبحان میں کوئی اجازت نہیں ہوں میں بغیر تاخیر دے جملہ ادا بھی اور جملہ دوارے دل دی تختی تے لکھا ہویا ہونا چاہیے جنہ دے قدمے جبریل باندھا ہے حسن حسین کریمین علیہ السلام ان سونے دے کندھیاں تے موڑے تے باندھے ہیں بس فرق ضرور دل وچ رکھا ہے جبریل قدمے باہن واسطے اجازت منگدا ہے انہاں کو موڑے تے باہن واسطے اجازت دی لوڑ نہیں ہے واہ 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 بے شک کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حاضرین اس گھر دی ادا دا نام دین ہے جب کوئی شخص کوئی عمل کرے اگر پوچھا ویسی دی دلیل کیا ہے شریعت تقاضا کرے سی کہ دلیل پیش کر اپنے عمل دے جلے کوئی عمل اہل بیت کرن تا دلیل نہ پوچھی ویسی انہ دا عمل خود دلیل ہے یہ دیندار نہیں ہے دین ہے یہ مومن نہیں ایمان ہے یہ قاری نہیں یہ قرآن ہے یہ مسلم نہیں اسلام ہے جاگ دے تو بیٹھے ہو سو دین است حسین میرے آقا و مولا سرکار سیدنا امام حسن آپ گزرتے پہنے ایک بندہ بیٹھا باغچ روٹی بیٹھا کھانا ہے ایک لقمہ آپ کھانا ہے اور ایک لقمہ کتے کو کھوینا ہے آپ پہنچنا آپ نے فرمایا کیا بیٹھا کرنا ہے بھئی روٹی دا ٹکڑا کٹ کے کتے کو پاونا یہ بھی سخاوت ہے مگر وارے دا گران کتے کو کھواونا آپ جلے منظر ڈٹھے مخلوق نال اے پیار ڈٹھے اللہ دی مخلوق نال اے محبت ڈٹھی ہے آپ اگر پوچھے کیا بیٹھا کرنا ہے انہیں آکے سرکار انی استحجی ان آکولا فلا اطعمہو میں کو شرم آندی ہے میں کھاواں تے ایک نہ کھواواں آپ کو ادا پسند آ گئی آپ وہ شخص دے مالک کو لگائے فرمائنے جڑا باغ ایک بندہ بیٹھے تیرا غلام ہے انہا مول دس اسا کو خریدنا چاہنے ہیں وہاں کے سونا تسا آپ گھننے والے ہوگو تے ولا مول لی آپ لاؤ جا آپ فرمائے نہیں تو قیمت مانگ اسا قیمت لے سو وہ پیسے منگن آپ نے قیمت لے لیتی ہے ولا آپ نے فرمائے جڑے باغ اچ بیٹھے ان باغ دے پیسے منگن انہیں باغ دے پیسے منگن آپ نے باغ دی قیمت لیتی ہے تو ہی مخلوق نال پیار کر تے کوئی اہل بیت ملک گن سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک کیا آپ نے بندے کو ملک دے باغ بھی ملک دے ولا آئین فرمائے نے انت حرن تو آزاد ہے اور اے باغ بھی توفہ ہے ایسا تے کڑے نے اے تو رکھ اے باغ تیرا ہے اے کو سنبھال اور تو عزت نال زندگی گزار تیرے دل میں اللہ کی مخلوق دا اتنا پیار ہے تیرے جیسے بندے کو آزاد ہونا چاہیے باغ دا مالک ہونا چاہیے چونکہ مخلوق کو فائدہ پہنچے حاضرین چنگا ہونا شرط ہے میرے امام نے جلے شخص کو عزت بخشی اور رو پہ وہاں کے سونا جے کو غلام بنائے ہوئے ہوں کو آزاد تا نہ کرو سونا تورا حکم ہے آزاد سے ہی لیکن تواری غلامی قائم رہے سرکار میں توری غلامی چراہاں اے باغ تو سب میں کو عطا فرمائے میں یہ باغ دی خدمت کرے سا اپنی مزدوری رکھ سا جو میں ان دی خدمت کرے سا مزدوری اپنے کو رکھ سا ان دی بقیہ ساری آمدنی میں اللہ دی مخلوق کی تقسیم کرے سا حاضرین اے باغ گھنن والے نہیں اے باغ دیون والے ہیں کچھ فرق کو ملحوظ رکھا کر آپ نے فرمائے اے باغ تو رکھن وہاں کے سونا میں باغ تا رکھ دا لیکن میں معاوضہ مزدوری اور خدمت ضرور گھنسا باقی میں یہ باغ دی آمدنی اللہ دی مخلوق تے خرچ کر دے سا جنہ دے آزاد تھے ہوئے غلام جنہ دے نوکر حضور دی امت باغ بڑھنے ہونے اس حسن و حسین دی عظمت دا عالم کیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت حسین علماء سنت اور جنہی روایت میں اگو تو سنے نہ پیا تمام مکاتب فکر رہے کو نقل کی تھا آپ سخاوت دی کرسی تے جلوہ فرما ایک بندہ ہے ان کے پچھے سی اے من حاضا اے ہستی کون ہے دسن والے آنکھیں کہ هو الحسن ادے منی الحسن کون حسن انہا کہ ہوا ابن علی جن یہ مولا علی پاک دے بیٹے
میں پاسے بوٹھی کر کے آدھے اے جا سونا پتری اللہ علی کو دے بنا ہے قسمت دی گال ہے سونے دے پتری سونے ہونے آدھے اے جا سونا پتری اللہ علی کو دیکھنا ہے اتنا تا بغض ہس اتنا تعصب تا ہس اتنا حسد تا دل ہس اتنی دوری ہس کسی اے جا سونا پتری اللہ نے علی کو دے بنائی پہلے پرے کھڑائی والا نیڑے تھی ہے والا گلے شروع کر دیتے سے سبہو وسب اباہو وسب امہو اس شخص نے حد کی تھی میرے مرشد دے خلاف زبان کھولی آپ دے عظیم بابا جان دے خلاف زبان کھولی آپ دے عظیم امی جان دے خلاف زبان کھولی ان سب کی تے وسبہو وسب اباہو وسب امہو جل اس نوبت تے گال پہنچی ہے آپ نے فرمایا ڈٹھے نے غلامہ کو تیور چنکے بدل چکے ہیں غلام بہت ہی جلالی چھن سرکار فرمایا بکھیں کو روٹی کھویں دی انہاں کو کٹینا نہیں فرمایا پردیسی ہے مسافر آئے نانے دے شہر آئے انہاں غصہ نہیں کرنا فرمایا کو کھانا کھواؤ ان کو کھانا کھوائے نہیں جلے کھانا کھا بیٹھے ہوں ان دا دل کرنا ہی بھج بنا ان دا دل کرنا ہی نکل بنا وہ چاندہ ہی شرمندہ تھی کہ میں کیا کیتا ہے انہاں کیا کیتا ہے جو سنا ہس وہ غلط ہے جو ڈٹھے سے وہ سچ ہے جو لوگوں کے سنا یہ الگ ہے جو پاتا ہے وہ الگ ہے جلے مقام ڈٹھے سن سچینا بیٹھے بھی نکل بنا انہاں غلامہ نے آکے کہ مالکہ دا حکم ہے ایمیں نہیں مننا سونے کو مل کے بیسو جس مقصد واسطے ہے وہ مقصد دس کے بیسو وہ کوشش کی تھی لیکن انہیں نکلا نہیں دیتا انہیں کہ سونے کو مل کے من کول گھننا ہے آپ فرمائے پردیسی ہیں مسافر ہیں اجنبی ہیں جو تے کو کئی آنکھ آئی تے آنکھ بھی تے تا اسا تیرے نال ناراض نہیں بیٹھے تو ہن خالی پیا میں نے تے ایسا کو نہیں گوارا سارے نال تو علوا گال کر آپ نے فرمایا اپنی ضرورت دس آدھے سی بس کھانا کھاونا ہی کھا گی دے آپ نے فرمایا نہیں اتنی گال نہیں تے کوئی گھر دی لوڑ تے اپنا گھر بناونا ہے تو وہ ضرورت مند تے کوئی پیسے چاہیے دے گھروں تھیلی چوائی نے چاندی دے سکے 40,000 اشرفی 40,000 اشرفی دی تھیلی ہوں گی وہ تھیلی مہر بلب مہر لگی سکہ بند چاندی دے سکے چوا کے آپ نے چوا کے فرمائے ایک گھنمن فرمایا نے ان ادرک تو لے مزید لا آتا تو کا اگر میرے کلو بے سکے پہ ہونے اوہی تے کچا دینا آج جو پہ ہن یہ تے گرے دیتا ولائی میں لوڑ پہ میں دیئے تے منگن واسطے یا گھنن واسطے کوئی ضرورت ہوئے پہلے سادے کلو آمیں ول تتھا تیرا دل آکھے چلا بنے فرمائے نے 40,000 سکے اے بھی چاون اور مرشد فرمائے کہ انہاں تیرا مکان بن ویسی کچھ پیسے بچ ویسے جڑے بچ ونجن اوندا گھوڑا گن گنے پیدل ودر آنے تھک وینے تیری اچھی دی سواری بھی تھی ویسی سرکار نے او کو دے کے روانہ کیتا ہے ہن جلے باہر نکلے آدھے سونے تے ہن پر حسن جیسا کوئی نہیں سخی تے ہن پر حسن جیسا کوئی نہیں نواب تے ہن پر حسن جیسا کوئی نہیں سلطان تے ہن پر حسن جیسا کوئی نہیں اوندا ایمان بچائے نے ان کو گھر بخشے نے ان کو سواری دیتی نے ان کو دنیا دیتی نے ان کو آخرت دیتی نے ان دی کانڈ تھپی نے ان کو ہان اللہ نے ان کو شفا بخشی نے اس تے نگاہ کیتی نے کرم دی چھان کر کے ان کو روانہ کیتے نے جلے وہ بندہ باہر نکلے ہن تعریف ادا کرے دائی حاضرین ول میرا جملہ دل دی تختی تے لکھائے جڑے پکڑ والے کو گھر دینے ہوون او منن والے کو کیا دے دو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ایک دن سیدنا امام علی مقام آقا و مولا حسین سکھیاں دا سلطان میرے رسول دا سونا بیٹا لجبال حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ ہر گال اہل بیت اٹھانی ہے تو یہ مونجھا نہ تھیا کر میری علماء کرام کو گزارش ہے محرم دے 4 جمعے گزر بجن اور اہل بیت دا ذکر نہ ہو منبر رسول اللہ دا ہو مصلی رسول اللہ دا ہو مسجد رسول اللہ دی ہوئے شریعت رسول اللہ دی ہوئے تبلیغ رسول اللہ دی ہوئے اور تو آپ کو وسیلہ بنایا بنے تو سا درمیان اچھ کھڑے ہوگو آل محمد دا ذکر نہ تھیوے ایسی زندگی کر مر بجن ٹھیک ہے کیا بات ہے واہ 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 ہو گئے کیا بات اگر دل درد اہل بیت نہیں
تو سن ہو گئے برباد ہو گئے یہ دل دا علاج کرا مرد مر نہیں گئے بے شک کیا بات ہے واہ 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 سبحان اللہ کسی نگاہ والے کل بے اگر تے کوئی تاریخ نال اختلاف ہوئے پیا تو نہیں پڑھنا چاہنا نہ پڑھ صرف تاریخ تھوڑی ہے میری عرض تے غور فرمے سو ہر واقعے تو بعد اس واقعے دی تاریخ لکھی گئی پہلے واقعہ ہوئے پھر تاریخ لکھی گئی ہے لیکن کربلا بعد ہی چھوئی ہے کربلا دے واقعے تو 50 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کربلا دے واقعے دی تاریخ خود بیان کی تھی ہے نہیں پڑھنی تاریخ نہ پڑھ الخصائص کوئی پڑھ کے صرف وہ روایات پڑھ کے جو سونے نے بیان فرمایا میں کو ارمان ہے تو صرف جھوٹ آپ کے غیر محتاط روایات آپ کے صرف راویت الزام لا کے اور محرم دے چند معاملات تے تنقید کر کے اور اسلام دے مکاتب فکر دے باہمی معاملات اور تضادات تے گفتگو 4 جمعے کر کے تو ہر سال محرم مکا چھوڑنا ہے مرنا کوئی نہیں تھا اگو پیش کوئی نہیں ہونا اگو سوال جواب کوئی نہیں کیا آگ سے میں صرف دشمن دا گلہ گرنا رہ گیا ہوں صرف مخالف کو لتاڑی رہ گیا ہوں صرف بید سوالہ دا جواب دینا رہ گیا ہوں اگر پچھا مالکہ نے تیکو اہل بیت یاد کوئی نہ تیکو مباہلہ یاد نہیں ہے تیکو سخاوت یاد نہیں ہے تیکو سورہ کوثر یاد نہیں ہے تیکو سورہ والعادیات دا پتہ نہیں چلا کیا تو سورہ والعصر نہیں سمجھا کیا تیکو نہیں معلوم آیت مودت کیا ہے آیت انفاق کیا ہے آیت سخاوت کیا ہے کیا تیکو آیت ولایت دا پتہ نہیں چلا زندگی میں آوارہ گزار کے آگئے کچھ پلے نہ راسیا آج موقع محمد مصطفیٰ دیال والمصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے بے شک ہو گئے سبحان اللہ یہ ذکر بدعت نہیں کچھ بندیاں دا ذائقہ خراب ہو گیا حاضرین میرے امام جنت مقام آقا مولا حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ سرکار آمد پہن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بیٹا ایک سوالی آئے تے انہیں امام کو گھوڑے تے اندر اٹھے اگو تھی ہے وہ گلے دا ودا آپ سمجھ گئے سچ ایسے متکبر ہو گئے سچ سارے اندر غرور ہے ایسا انسانیت شناس نہیں رہے سارے اندر وفا ختم ہو گئے 4 ٹکے کیا ہیں چکو غریب بھی سڈان نے ایسا بیلی دے کٹھے بے کے روٹی نہیں کھا دے ایسا غریب آوے تو موبائل پاسے کروا دے اگر رشتہ دار فوت کی تھی ونجے تو یتیمہ دی طرف توجہ اور التفات ختم ہے آمن منجن ختم کر دینے متا منگن جا کے شریونی کو گئے سچے سبے وفا ہو گئے سب ایسا دنیا غرق ہے اور سب دنیا بہو باندھی ہے ایسا سارے لوگ ہی دولت دے پجاری ہیں لیکن اپنی طبیعت کے نبی دے گھرانے کو قیاس نہ کیتا جائے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا لاڈلا بیٹا سونا حسین میرا دین حسین میرا ایمان حسین آپ نے سوالی کو رٹھے منہ بے پاسے نہیں کیتا منگن والے کو دیکھ کے کون منہ بے پاسے نہیں کردا او بھاری ہے میرے وقت ہے رقم بہت زیادہ ہے اور میں وہ ادا کرنی سرکار نے فرمایا کیا انہوں نے تک دیت کا مطالبہ کیتا ہے وہاں کے جی سی میں معافی منگی ہے انہوں نے دیت کا مطالبہ کیتا ہے میں دیسا میری جان بچ گئی وہ راضی ہے آپ فرمائے رقم کتنی ہے وہاں کے جی رقم ہے جی 10,000 درہم 10,000 درہم آپ نے اپنے کاشتکار کو سدے بزیرے کو جڑا رقبہ کاشت کرنا ہے آپ دا رقبہ بہت بڑا ہے امام علی مقام سرکیوں کو فرمائے نے ہرن دے چمڑے تھے آپ نے لکھا ہے اپنے کاشتکار کو لکھے غلام کو بھیجے نے اس بندے کو آکے نے ہرن دے چمڑے تے خط لکھے نے فرمائے نے میرے کاشتکار کو جڑا زری معاملات دا انچارج ہے جے کو سا منشی آدھے فرمائے نے اس کاشتکار کو اوکو ونج کے میرا ایک خط دے میں کنک پکی ہوئی ہے فصل تیار کری ہے
آپ نے لکھا ہے سلام تو بعد فرمائے نے بندہ نہ پہ اور اساں اپنی گندوں میں کڑے چھوڑیے ایک کٹائی والے بندے لے سی گندوں میں کٹوے سی مزدورے لے سی اور اساں اپنی ساری گندوں جڑی اس سال دی او اساں کڑے چھوڑیے تلے لکھے نے رکاوٹ نہ پاوے سمجھی تو بیٹھے ہو سکتے صاحب ہائے ہائے دیوڑ والے بے ہونن گنن والے بے ہونن 10,000 درہم بھاری رقم آپ نے لکھا ہے فرمائے نے اسا ساری کنک کی کڑیتی ہے بھئی اہل بیت دی گندوں میں برکت ہے قیمت ہے آج کنک وک دے املے گڑے وک دے ہیں اون بندے نے کنک کٹوئیے گڑے ویچن 22,000 درہم دی گندم وکی ہے 22,000 درہم دی 10,000 درہموں کو چاہیے آئی اگو کنک وکے 22,000 درہم دی پر اون بندے نے پتہ نہیں کیا تھیا ہو سی وہ حاضر تھی کہ بلا وہاں کہ سونا میرے 10,000 درہم میں کو چاہیے دیں وہ الگ گن یہ 12,000 درہم یہ لنگر واسطے قبول فرماؤ جا سونا میرا تو کم جڑا یہ ٹھیک ہے اگر ساری کنک وکے ہاں میں تو یہ سوچا کچھ آپ کو لوگ انسان کچھ سرداروں دے دروازے تے ویسا قبیلے الگن ویسا کچھ پیسے شیسے کٹھے کر کے اپنا مکان بیچ کے تے دیت ادا کرے سا اتنی بڑی رقم کے کسی دار تے نہیں مرنا پیا اور 10,000 ہی پوری تھی گئی ہے یہ اضافی 12,000 ہے آپ قبول فرماؤ آپ نے میری ٹھے دیکھ کے فرمایا تے کو نہیں پتا یہ محمد مصطفیٰ دا گھرانہ ہے اسا کیسے دے دیں ولا نہیں گھن دے رہا دے وہ 10,000 درہم گھنون 12,000 درہم گھنون واہ یا حسین سلام یا حسین میرے آقا حسین آپ دی کرتے رہتے 100,000 بار سلام سونے محمد مصطفیٰ دے پتر فرمائے 10,000 درہم نال دیت دے 12,000 درہم نال کاروبار کر گن اور جرم تو باز آون بندیاں نال سختی نہیں کری دی کاوڑ نہیں کری دی اپنے آپ کو قابو رکھی دے ہاں نہ اللہ کے گناہگار کو شفا بھی بخشی دے اے ہے محمد مصطفیٰ دا گھرانہ کوئی مخلص ہو کے سوالی دا تھیوے دروازہ آج بھی کھلا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ کریں رکے نہیں کریں تھکے نہیں کریں سخاوت کی بس نہیں کی تھی سائل نال کریں رسے نہیں کریں سائل نال ناراض نہیں تھا بیمار کو دھڑکا نہیں دیتا کسی کو دروازے تو نہیں اٹھایا انہاں دے رتبہ و مقام تے 100,000 بار سلام اگر بندے نے صرف منفیت ہی پھیلاونی ہوگا صرف گلہ ہی کرنا ہوگا تے اس دے اس غیر شعوری فیصلے دوتے وہ خود ہی ذمہ دار ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو فرمینے ہیں کہ 60 ہجری دے اختتام اور لڑکیاں دی حکومت کن اللہ دی پناہ منگو چھوڑاں دی حکومت جاگ دے دے بیٹھے ہو سے لڑکیاں دی حکومت اور 60 ہجری دے اختتام انہاں کن اللہ دی پناہ منگو صحابہ کرام دعا منگ دے ہیں اے اللہ 60 ہجری دے آخر تو اور لڑکیاں دی حکومت تو سب کو بچا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی دعا مشہور ہے حدیث پاک آپ دعا منگنے اللہم انی اعوذ بکا من رأس الستین و امارت السبیان اے اللہ میں کو 60 ہجری دے آخر والے فتنے تو اور لڑکے چھوڑا دی حکومت تو میں کو بچا اس تو پہلے اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دعا قبول فرمائی انہوں کو دنیا جو اٹھا گدا حاضرین جی میں حکم ہے کہ شیطان دے کولوں اللہ دی پناہ منگو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جی میں حکم ہے دجال کولوں اللہ دی پناہ منگو اللہم انی اعوذ بک من شر الدجال انہیں سونے نے فرمایا کہ 60 ہجری دے آخر اور لڑکن دی حکومت تو اللہ دی پناہ منگو یعنی یزید دی حکومت تو پناہ منگن دا حکم دیتے رسول اللہ نے جی میں شیطان کولو اللہ دی پناہ منگنی ہے جی میں دجال کولو اللہ دی پناہ منگنی ہے ایویں ہی یزید کولو اللہ دی پناہ منگنی ہے جس شخص دے شر کولو بچن واسطے اللہ دی پناہ منگن دا حکم رسول اللہ نے من تو پلید کو کی میں چنگا ودا دا
میری گفتگو دلیل دی بنیاد تے لیکن میں اس گل تے ضرور حیران ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود خبر دیتے میرا بیٹا شہید تھی سی، صحابہ کرام کو فرمایا کہ اس فتنے کو بچن واسطے اللہ دی پناہ طلب کرو، لیکن حضور نے ہک نہیں بھی اپنے پترا واسطے ہاتھ چاہ کے دعا نہیں منگی، اے دعا کہ اے اللہ انہاں کو اس مصیبت تو تکلیف تو بچا، اس تکلیف تو اس مصیبت تو رنج تو بچا، اس سفر تو بچا۔ حضور جان دے ہن کہ میرا بیٹا کربلا اچ ویسی، حضور جان دے ہن میرے بیٹے نال انہاں دے بیٹیاں بھی ہو سن، حضور جان دے ہن میرے بیٹے نال انہاں دے بہناں بھی ہو سن، حضور جان دے ہن میرے بیٹے نال انہاں دی ازواج بھی ہو سن، حضور جان دے ہن میرے بیٹے نال کھیر پی دے بال بھی ہو سن، حضور جان دے ہن میرے بیٹے نال کھوٹ اور جوان بھی ہو سن، حضور جان دے ہن شہادت تو بعد سفر بھی ہو سی، حضور جان دے ہن مستورات کو شام بھی بننا پوسی، جب حضور سب جان دے ہن خبراں بھی عطا فرمائیاں نے، سرکار نے مٹی بھی عطا فرمائی، حضور نے نشانیاں بھی دتیاں، حضور نے سن اور سال بھی دس دیتا، جب سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اشارے کچھ کنائے اور کچھ صراحتاً ارشاد فرمائے، متعدد حدیثاں گواہر، حضور نے ایک مرتبہ ہی نہیں آکھا اللہ اس مصیبت تو بچا گن، صحابہ کرام کو فرمائے اس مصیبت کو اللہ دی پناہ منگو، مگر اپنے پتروں واسطے حضور نے دعا نہیں فرمائی کہ انہاں تے وہ مصیبت نہ آوے، یہ تو سمجھو مقام اہل بیت، صحابہ کو حکم دیتا ہے اس مصیبت تو بچن دی دعا منگو، اہل بیت کو واعظ و نصیحت کیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، تسلی دیتی ہے، اس مصیبت نال ٹکراون دی کیا ہی گھرانہ ہے محمد مصطفیٰ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے حیدری، عظمت مصطفیٰ، عظمت حسین، سبحان اللہ۔ آج واقعات شہادت میں بعد والے خطیبہ واسطے مؤخر کی تھی بیٹھے، میری گفتگو صرف فضائل اور بنیادی مسائل چلا جاگرے بیٹھے ہو یا کوئی جی، اس واسطے میں بار دیگر توری توجہ چاہتا انہاں مسائل تے خاص طور تے نظر فرماؤ، میرے خصوصاً میرے عزیز سبحان اللہ، سبحان اللہ، نوجوان حضرات، یزید ساری جھٹی دی نوکتے ہیں، یزید راندہ درگاہ ہے، پہلے دور اشنا رستم دا قصہ پڑھایا ویندہ ہی مدارس تے رستم جڑا پہلوان ہے ان تا جڑا پہلوان بڑا ہوئے نا اکو آدھے رستم زمان جنہیں این زمانے دا رستم تا جڑا اصل رستم ہے پہلا جنہیں نا دوتے لوگ پہلوانہ کو رستم آدھے، اس رستم دا بیٹا ہے سہراب، پاکستانی تا رستم سائیکل دا نا ہے تے سہرابی سائیکل دا نا ہے، لیکن جڑا پہلا پہلوان جڑا رستم ہے دنیا بڑا مشہور، اس کی جرت شجاعت تے کتابہ لکھے گیا، انہاں بیٹا ہی سہراب، اور رستم دی جڑی گھر والی ہے افراسیاب ہے، وہ شہزادی ہے۔ رستم میدان جنگ چاہے ایک جوان کو تڑپ دا ہویا رٹھس، سخت زخمی ہے، پوچھے سے اے جوان کون ہے؟ بڑا جنا ہے رستم اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتا ہے، جنگجو ہے، دلیر ہے، پوچھے سے اے جوان کون ہے؟ انہاں کہ تیرا پتر ہے، پتر کو تڑپ دا رٹھس آکے کوئی نشانی دے ہوئی، انہوں نے کمر بند کر کے دکھائے، رٹھس آکے سیر میرا کمر بند ہے، میرا پتر ہے، جلے پتر کو تڑپ دا رٹھس اوکو زمین تے بٹھے لوگاں اٹھائے گئے، تاریخ نے رستم کو ڈھاندا دٹھا ہے، اٹھتا نہیں دٹھا، کتنا لاجواب ہے حسین۔ جب میں تصور کرے نا کہ بڑے بڑے پہلوانی اپنے گھوٹ پتر کو فرش زمین تے دیکھیں تو ڈھائے بندن والا اٹھی نہیں سکتے، میرے دل جو آواز نکل دی ہے واہ واہ حسین۔ اگر کسی کو معلوم ہو بنجے کہ وہ مر بننا ہے، لڑن تا دور دکھالے گا، لڑن تا دور دا مسئلہ ہے، چلن بھی ممکن نہیں، سزائے موت دے بندے کو گھن کے جڑنے بیندن پہلے ہی مر چکا ہوگا، جاگنے بیٹھے ہو یا کوئی نہ، جے کو معلوم ہو بنجے کہ وہ مر بننا ہے وہ پھر قدم نہیں چپ دے ہوں، دیکھو
بلا تشبیہ و تمثیل میں تو کوئی بڑی مثال دینا چاہتا ہوں حضور نے خیبر مولا علی کو بھیجا ہے مولا علی کو پتہ ہی میں مار کے آؤں ہے خبر موجود ہے فتح ہو سے معلوم ہے دشمن دی پھینٹی لگ رہی ہے معلوم ہے دشمن مرسی معلوم ہے علی پاک فاتح ہو کے آسن یقین کامل ہے کہ مار کے آسن مگر میرے مرشد حسین کو خبر ہے کہ جان دیونی ہے سر نظرانہ پیش کرنا ہے اج اپنے بالندے اپنا کمبا اج اندی بارگاہ پیش کرنا ہے سب جان دے ہن تے ولائی تلوار چاہ کے جتنی دیر مرشد حسین جہاد کی تے عقل حیران ہے کہ خبر بھی ہے کہ بالآخر شہید ہو بننا ہے تے ول بھی اتنی دلیری تاریخ ایسا بہادر کوئی نہیں پیدا کیا اس ہستی کا نام حسین ہے واہ واہ حسین سخیان مولا علی پاک علی سخیان دا بادشاہ ہے جنہ دے گھر دولت کدے اقدس کرے دولت جمع نہیں رہی بچا کے رکھن دی عادت جس گھر اچ نہیں آ جس گھر نے دین سکھائے اور اتنی شان نال سکھائے کہ قیامت تک روشنی پھیل دی راوے ہر عالم دے کول دولت ہے صحابہ کرام اچ بڑے بڑے امیر ہیں بڑے بڑے دولت مند ہیں صاحب ثروت شریعت نے ظاہر کاروبار والیاں کو دولت والیاں کو اجازت بخشی ہے زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے اور زکوٰۃ نال دولت پاک ہو گئی اسلام قیامت تک واسطے ہر تہذیب اور ہر تمدن واسطے دین ہے وگرنہ لوگ کہیں اسلام داخل ہی نہ رہنا وہ کہنا اتنا بچا کے کچھ نہیں رکھنا ہوگا اسلام نے بنا کوئی اجازت دیتی ہے لیکن کیا گھرانہ ہے میرے آقا کا جتھا بچا کے کچھ نہیں رکھا گیا بے شک علی سخی ہے مگر جو کربلا مرشد حسین کیتا ہے حاضرین میں حیران ہاں کہ جو کچھ پاک حسین نے کیتا ہے اتنا سخاوت منزل عروج تے ہے حاضرین علی بڑے مقام والے لیکن سخاوت حسین نے کربلا جو تاریخ رقم کی ہے اس کی مثال کتھائی نہیں ملتی میں جب لے کے نا مثال نہیں ملتی میرا سر جھک گئے مدینے جو آواز آئی ہے کہ کربلا ظاہراً سخاوت حسین دی ہے حقیقتاً محمد مصطفیٰ دی سخاوت سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حاضرین واقع کربلا دے ماں بعد آمن والے خطبہ شرح و بست نال اور تفصیل نال گفتگو فرمے سے اور میں اس واقعے دی بنیادی مسائل اور اس نے کچھ فلسفہ اور کچھ فکری مضامین آپ کے سامنے رکھیں ویسے بھی اپنا علاقہ اکثر تاری ساری ملاقات تھی نہیں رہی اور کوئی ایسی گال نہیں جڑی نمی ہوئے صرف جذبات کو تسکین پہنچاونی ہونی ہے میں آخری مرحلے تھے جناب کی خدمت سے گزارش کرنا چاہنا کہ جی میں اصل محبت رکھتے ہیں دین نال انہیں حسب استطاعت دین نال اپنے عمل دا رشتہ بھی جوڑنا چاہیے علم دی عادت ہے علم عمل کو آواز دینا ہے عمل آ وجہ تو ٹھیک نہیں تو علم آپ رخصت ہو گئے مسلمان کو بے حیائی نہیں تھا مسلمان بد کردار نہیں ہوتا موبائل کی کوڑی سکرین تے دل دے سودے نہ کیتے کر شیطان دے آنکھیں نہیں لگی تو عزت دار گھر وچ پیدا ہوئے تیرے ابے دے سر تے پگ گئے تیری امی دے سر تے چادر ہے افسوس ہے کہ دنیا آزمائش کا اتنا بڑا گھر ہے غلطی نوجوان اپنی مرضی نال کر کھڑے گلا پیو ماں دا تھی گئے اپنے پیو ماں دی عزت کا خیال رکھا کر انہوں نے یہ مقام بڑی محنت تو بعد شرافت تو بعد پاتا ہے اور تیری غلطی دی وجہ تو انہوں دی عزت تے حرف آوے یہ گال ٹھاندی نہیں اثر موجود اثر جنہ مصیبت مبتلا ہے انہیں سب تو بڑی مصیبت بے حیائی ہے اگر اثر بے حیائی تو بچ گئے پھر اثر کامیاب ہو گئے حاضرین یہ کوئی مسئلہ معمولی نہیں بید عزت دا خیال رکھنا بید رتبے دا خیال رکھنا بید پردے دا خیال رکھنا یہ مسلمانہ تے لازم ہے اہل ایمان تے ضروری ہے
جے اپنی اکھ وچ حیا نہ رکھی جے اپنے دل وچ شرافت پیدا نہ کی تھی وہ سخت نقصان اٹھے سی میری آستے غور فرمے سو حضور دا دین شرم و حیا دا دین جاگ دے تو بیٹھے ہو سبحان اللہ اور پھر انہاں ایام وچ خاص طور تے زبان دا فتنہ اٹھتا ہے کچھ لوگ ہرزہ سرائی کریں بد زبانی کریں اور سنن والے بعض نوجوان انہوں دی گفتگو دا شکار ہو گئے نہ گلہ کرنا ہے نہ گلہ سننا ہے آفات لسان بہت سخت مصیبتہ زبان دیا اصلا سارے جنہ مصیبتہ پھنس دے انہیں جو اکثر زبان دی وجہ تو لہذا میری درخواست ہے کسی جھوٹ موڑ دی گال یا کسی جذبات ہی چاہتے ہیں وہ گال نہیں کرنے جس وقت شر پھیلے اس بندے دی گفتگو سنن دی لوڑ نہیں جس دی گفتگو آداب نہ ہوئے تعظیم نہ ہوئے اللہ تعالیٰ راضی ہوئے ایسا راضی ہوئے پھر کدے ہی ناراض نہ ہوئے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین